خواتین کو جو میں تھوڑی سی حیا کے خلاف باتیں کروں گا، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا تو حیا کے خلاف باتیں کر کے پروپیگنڈا کر دیتا ہے. ہم اس کو اگر صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گی بات. خواتین کو جو ہر مہینے خون آتا ہے نا، بلڈ آتا ہے، جب عورت کو پریگننسی ہوتی ہے تو یہ بلڈ کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. میں نے خود ایک ڈاکٹر سے براہ راست سنا ہے کہ اس جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا عورت کو ہر مہینے، اس میں عورت کی انرجی زیادہ سرو ہوتی ہے، پریگننسی میں اتنی زیادہ سرو بولو بھائی نہیں. اب ڈاکٹر یہ تو بتاتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس کو یہ بھی چاہیے، تو اس کو کیونکہ وہ بھائی ذہنی بچے کی تعمیر میں اس کو پروٹین چاہیے، اس کو آئرن چاہیے، تو یہ نہیں بتاتے کہ اگر وہ بچہ اس کے حمل نہیں ٹھہرے گا تو یہ انرجی ساری کیا ہو جائے گی، حیض کا خون بن کے ضائع ہو جائے گی، اور اس میں زیادہ ضائع ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو پریگننسی کے دوران عورت کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. یہ جو متلی آنا یا اس قسم کی چیزیں ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں، اندرونی طور پر وہ زیادہ صحت مند ہو جاتی ہے بنسبت پریگننسی کے بغیر. بچے کی جب ولادت ہوتی ہے اور جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم کمپیوٹر کو جا کے ریفریش کرتے ہیں نا، تو سارے وائرس، بعض دفعہ کمپیوٹر کا کوئی حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں ری اسٹارٹ کرو یار اس کو، کہتے ہیں نا. تو ری اسٹارٹ جب کرتے ہیں تو کمپیوٹر اپنی سیٹنگ سیدھی لا کے دوبارہ سے نیا ہو جاتا ہے. بالکل یہی حال ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اتنی زیادہ عورت کے جسم سے انرجی خارج ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے. جب وہ نفاس کا خون بند ہوتا ہے، جب عورت دوبارہ پھر بچے کو فیڈ بھی کراتی ہیں، جو کھا رہی ہیں وہ فیڈ بن کے نکل رہا ہے، اس سے جب دوبارہ کھانا شروع کرتی ہے نا تو پورا خون نیا ہو جاتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ عورت اب وہ نہیں رہی ہے، اب دوسری بالکل وہ چینج ہو گئی ہے وہ. یہ بھی میں ڈاکٹروں کی تحقیق بتا رہا ہوں، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. شادی شدہ لوگوں سے پوچھ لو جا کے کہ ولادت کے بعد جب دوبارہ عورت کی صحت بحال ہوتی ہے نا، ولادت میں وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جب جاگنگ کر کے آتے ہیں تو اس وقت تو آپ تھک کے چور ہو چکے تھے. اب آپ نے 5 کلومیٹر دوڑ لگائی اور تھک کے چور ہو گئے، ہاں ہاں ہو کر رہے اور ویسے نیچے پڑ گئے. اس وقت ویڈیو بنا کے کوئی دکھائے کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ کرنے سے، یہ ہوتا ہے جاگنگ کرنے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے 12واں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور بول فلم والوں نے ویڈیو بنا کے ڈال دی، یہ ہوتا ہے حال. ارے یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پہلے سے زیادہ نسوانی حسن بھی پیدا ہوگا، اس میں دوبارہ جوان ہو جائے گی، بشرطے کہ خوراک کیا ہو. لہذا جو کمبخت بے شرم لوگ اپنی بیوی کو کھلانے میں وہ کرتے ہیں نا کنجوسی، ان کو اولاد پیدا کرنے کا کوئی حق میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. یہ واقعی ٹھیک ہے، کھلانا پڑے گا آپ کو اور اللہ دے گا آپ کو، کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا. اگر کوئی مرد بیوی کو نہیں کھلا رہا ان حالت میں تو وہ کنجوس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھلانا پڑے گا، آپ کے باپ کو بھی کھلانا پڑے گا ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ اچھی ہو جاتی. تبھی آپ دیکھیں کہ ہماری دادیاں، میری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی تھی، 80 سال کے بعد انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میں 81 کی ہوئی ہوں. بس وہ 80 مانتی تھیں، 80 سے زیادہ ان کو 80 سے زیادہ نہیں. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ 10 سال ہو گئے دادی آپ کو، ہم 80 کی ہیں. نہ اس زمانے میں کوئی ہاسپٹل تھے، نہ اس زمانے میں کوئی آئرن کے کیپسول دریافت ہوئے تھے، نہ کیلشیم کی گولیاں دریافت ہوئی تھیں. گڑ پیتی تھی ہماری دادی، بتاتی تھی ہم بہت مالدار تھیں ہماری دادی. ہم لوگ ددیال ننیال ہندوستان میں بہت زیادہ اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، تو کھاتی تھیں. اور یہ نہیں کہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں، وہ بتاتی ہم گنے کے جوس جب رس نکلتا تھا نا چینی بننے کے لیے تو گنے کے ڈونگے لے کے کیا کرتے تھے، جوس کے پی جاتے تھے. 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور وہ بھی اگر تھوڑا سا صحت کا خیال کر لیتی تو 90 سال میں بھی ان کا جانے کا پروگرام الحمدللہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا تو کیئر ہی نہیں کرتی تھیں. سب پھوڑ رہی ہیں، نمک بھی کھا رہی ہیں، اور پھر وہ برین ہیمریج ہو گیا اور انتقال ہو گیا. تو جتنے بھی تھے، نانی ہماری ایسے ہی، ان کو اللہ نے بہت اولاد دی، وہ بھی 90 سال تک اور سب کچھ کھاتی تھیں. ابھی میں مل کر آیا ہوں، ہماری نانی کی ایک رشتے میں بہن لگتی ہیں، وہ نانی ہوئی ہماری، لاہور مل کر آیا ہوں میں ان سے. ان کی عمر بھی ماشاءاللہ 85-90 تک پہنچ چکی ہے اور دھڑا دھڑ بچے ہیں ان کے. اللہ نے خوب اولاد سے نوازا.
لیکن ماشاءاللہ زندگی, میں گیا تو پراٹھا کھا رہی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ پراٹھا آج کل جوانوں کے ہضم نہیں ہو رہا. اب ان کے جو بیٹے تھے نا مجھے کہنے لگے یار ان کو سمجھاؤ پراٹھا تو نہ کھائیں یار اس عمر میں. تو انہوں نے کہا بیٹا بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, پراٹھے کے بغیر مزہ نہیں ہے. تو بد پرہیزی کر کے یار 90 سال نکال لیے انہوں نے, اور آپ یہ باتیں کر رہے ہو کہ جناب یہ تو یہ نیچرل نہیں ہے. حمل روکنا, عورت کا پریگنینسی کے عمل سے گزرنا اور بچہ پیدا کرنا یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہی بات میرے خیال. ہاں کوئی عورت اگر واقعتاً کمزور ہے, تو جیسے کوئی اگر واقعتاً کمزور ہو تو ہم اسے جم جانے سے منع کر دیتے ہیں کہ یار ابھی تمہاری پسلیاں میں بالکل بھی گوشت نہیں ہے, تم نے اگر جاگنگ کی تو بالکل کیا ہو جاؤ گے. ارے بولنے میں پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے. بھائی بعض کیس ایسے آتے ہیں میرے سامنے. اب ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم ہے, غیبت اس لیے نہیں کہ آپ لوگ جانتے نہیں, وہ ایسا باریک ہے بالکل باریک نا. مجھے کہہ رہا تھا میں صبح صبح جاگنگ کروں گا. میں نے کہا آپ جس جاگنگ کی نا تو صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا. آپ نے اگر جاگنگ کی تو صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا, صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا. آپ جاگنگ نہ کرو, کیونکہ وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی, پھر کھاؤ گے لگے گا. لیکن ایسے نہیں لگتا کہ ادھر کھایا ادھر گوشت پیدا ہو گیا, وہ لگنے میں کہیں انا للہ ہی نہ ہو جائے. صحیح ہے نا. تو کچھ یوٹیلائز ہونے کے لیے بھی تو کچھ فیٹ ہونا چاہیے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں جاگنگ وہ کرے جس میں پہلے سے تھوڑی سی چربی ہو, وہ گھلے گی تو پھر آپ کھاؤ گے تو ریکوری ہوگی. وہ گھلنے کے لیے چربی نہیں ہے تو ڈائریکٹ, اور ماس بھی نہیں ہے تو پھر گھلے گا کیا, پھر تو مر جائے گا بھائی تو. وہ ہمارے ایک دوست تھے بہاری, باتوں میں ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ بھی ایسے ہی باریک تھے نا, گوشت نہیں تھا. تو ایک دن بائک سے نیچے گرے اور کئی چوٹیں لگی ان کو. تو میں نے ان سے کہا یار اتنا گرے نہیں جتنے چوٹیں لگیں. کہہ رہے ہیں اصل میں لوگ گرتے ہیں تو پہلے چربی پہ چوٹ لگتی ہے, پھر اندر سے گوشت تک پہنچتی ہے, پھر ہڈی پر آتی ہے. کہہ رہے ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی عورت واقعتاً اتنی کمزور ہے, جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں, جیسے کہ نوجوان لڑکے زیادہ تر تو جم جاتے ہیں, زیادہ تر تو جاگنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ہاں 100 میں کوئی 1-2 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عورت واقعتاً اتنی کمزور ہے, پھر حمل روکنا جائز بھی ہے. جائز تو ہے, یعنی مناسب بھی ہے. پھر اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا بھائی پہلے کیا ہونا چاہیے, بیگم کی صحت اس قابل ہو کہ وہ حمل کا تحمل کرے. اسی وجہ سے صحابہ کرام بعض دفعہ حمل روکتے بھی تھے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی تو حمل روکنا ثابت ہے, یہ جدید مولویوں نے کیا. تو صحابہ حمل اس لیے نہیں روکتے تھے کہ بچے کم ہوں, 2 وجہ سے حمل روکتے تھے. یا تو سفر میں ہے بیوی, سفر میں حمل ٹھہر گیا تو ظاہر ہے وقتی طور پر طبیعت خراب ہوتی ہے, وقتی طور پر الٹیاں آنا, سر چکرانا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو سفر میں انسان یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے مقام ہونا چاہیے. حج پہ گئے ہوئے وہاں یہ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. حج پہ تو بہت پیدل چلنا پڑتا ہے, پھر پتہ نہیں وقت پہ کھانا ملے نہ ملے. تو سفر میں صحابہ کرام حمل روکنے کی تدبیر وقتی طور پر اختیار کیا کرتے تھے, جس کو عزل کہا جاتا ہے. اسی طرح باندی سے ہم عزل کیا کرتے تھے تاکہ اولاد نہ ہو, کیونکہ باندی کی اولاد غلام پیدا ہوتی ہے. بیویوں سے عزل نہیں کرتے تھے سوائے ایسی صورت کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سفر میں ہے, اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہوتی. تو اس طرح اگر کوئی واقعی کمزور ہے بہت زیادہ, اور ڈاکٹر جو واقعی صحیح ڈاکٹر ہے, ڈاکٹروں بیچارے نے بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو واقعی اگر ثابت ہو جائے تو وقتی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے کہ بھائی جب تھوڑی صحت اچھی ہو جائے گی تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. جیسے وقتی طور پر جم جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جم جانا صحت کے لیے خراب ہے. جم جانے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. اگر آپ تمیز سے جم جا کے ایکسرسائز کرتے رہو اور پھر تمیز والی چیزیں کھاتے بھی رہو, 90 سال تک بھی ویٹ لفٹنگ کرتے رہو گے. تو اسی طرح جو عورتیں یعنی چاہتی ہیں کہ ہماری فٹنس برقرار رہے, توندے نہ نکلیں, جوانی برقرار رہے, موٹاپا نہ آئے, تو ان کو اولاد کثرت سے پیدا کرنی پڑے گی, پھر فٹ رہیں گی. اور آپریشن سے بولو بھائی بچنا پڑے گا. نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے. آپریشن بھی عورت کی صحت کو برباد کر دیتا ہے. آپریشن سے کیسے بچیں, کیونکہ ڈاکٹر تو بہت سارے قصائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کیس ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جن میں آپریشن نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن وہ کچھ ہی ہوتے ہیں, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے بڑی اچھی ایک کسی نے تجویز دی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں میں قانون بنائے کہ جو آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اس کے صرف 5,000 فیس ہوگی, نارمل ڈیلیوری کے 50,000 لیں گے.
خود بخود ڈاکٹر کس پہ آ جائیں گے؟ ابھی ڈاکٹروں کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے آپریشن میں کتنے کیا ہے.